الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد. الحمدللہ دوستو، آج ہم اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں 68ویں نام تک پہنچے. کل آپ کے سامنے الواحد کا درس ہو گیا تھا اور ہماری بھول سے الماجد رہ گیا، تو آج 2 نام کا درس ہو جائے گا، الماجد اور الاحد. الواجد کے بعد ترتیب سے الماجد ہے، پھر الواحد ہے، پھر الاحد ہے. یہ چاروں نام ایک ہی ساتھ ہیں، الواجد الماجد الواحد الاحد. تو ماجد کا درس دراصل کسی نہ کسی حد میں ہو چکا ہے، لیکن یہ سیپریٹ نام آیا ہے اللہ کا مستقل. المجید کا درس ہوا ہے پہلے. تو جو مجید کا درس ہے وہی الماجد کا بھی درس ہے، تقریباً تھوڑے فرق کے ساتھ. تو الماجد جل جلالہ بزرگی اور بڑائی والا. الماجد کا ترجمہ بزرگی اور بڑائی والا. بزرگی سے مراد ہمارے یہاں اردو میں کچھ اور ہے اور عربی میں بزرگی کا ترجمہ اور ہے. یہ آدمی بہت عبادت گزار ہے تو بزرگی کے مقام پر پہنچ گیا، یہ تصور اللہ کے لیے مت کیجیے. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات بزرگی کا میننگ
تو اس کے اندر کبریائی ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، ٹھیک ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں یہ چیز نہیں تھی اور اللہ نے عبادت کی تو بزرگی مل گئی۔ ہاں، یہ ضروری تھا کبھی آپ لوگ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ بھی عبادت کر کے بزرگی تک پہنچے؟ نہیں، کیونکہ اردو میں اور عربی میں بڑا فرق ہے دوست۔ تو اسی لیے بزرگی کے ساتھ کیا لکھ دیا ترجمہ میں؟ بڑائی والا، کبریائی والا، مجد سے ایک دن میں نے بتایا تھا۔ تو الماجد فی اللغت کثیر الشرف، لغت میں ماجد انتہائی بزرگی و عظمت کو کہتے ہیں، جس کی رفعت اور عظمت کا اندازہ کوئی مخلوق نہ لگا سکے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، اللہ اللہ ہے تو ان کی رفعت و عظمت کا اندازہ کون لگائے گا؟ کس کے اندر ہمت ہے اور کون تاب لا سکے گا؟ جی کون تاب لا سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے التجا کی تھی، کیا التجا کی تھی؟ کہ رب ارنی انظر الیک، دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا اچھا۔ اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب ہوش میں آیا تو کہا سبحان اللہ، میں نے بہت ہی اچھا سوال نہیں کیا، کون دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کی رفعت، بزرگی، عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ تو الماجد جل جلالہ اور المجید جل جلالہ دونوں مجد سے ہیں۔ مجید میں مبالغہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ترمذی کے اندر کتاب الدعوات میں باب ما جاء ما یقول اذا قام من اللیل الى الصلاۃ، رات میں جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کیا کہے۔ ایک دن یہ دعا میں نے آپ کو لمبی سنائی تھی، لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ مفتی صاحب تو پکے سنی ہیں اور ہم ان سے 3 ہاتھ آگے سنی ہیں، بس سنیں گے اور سنیدن اور نشستن اور برخاستن، فارسی میں، یعنی سنا، بیٹھے اور 9 اور 2 11۔ چلیے 11 نمبر سے جائیے جہاں جانا آپ کو جانا۔ چلیے تو حدیث میں کیا آیا سنو۔ سبحان الذی تعطف العزہ وقال به، سبحان الذی لبس المجد وتکرم به، سنا ہے کہ پوری روایت لمبی آج نہیں سناؤں گا۔ سبحان الذی لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان ذی الفضل والنعم، سبحان ذی المجد والکرم، سبحان ذی الجلال والاکرام۔ وہ جو نور والی روایت ہے، کہا تھا اس دن فوٹو لے لو یاد کرو، تو اس نور کی روایت میں لاسٹ میں یہ لفظ آتا ہے، جی اس میں اللہ کی تسبیح ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، عزت جس کی چادر ہے۔ عزت کیا ہے اس کی؟ چھیننے کی کوشش مت کرنا، یہ مت بولنا جب آپس میں بات کر رہی اس نے تو میری عزت کو 4 چاند لگا دیا، میری عزت کو تار تار کر دیا، عزت ہے ہی نہیں تمہارے پاس تو تم کو تار تار کون کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے نا یہ اس چھوکرے نے یار میری عزت کو پامال کر دیا، تو عزت تو رب العزت کے لیے تمہارے لیے ہے ہی نہیں، تو پامال کیا کیا؟ یہ تکبر ہے جس کو تم نے کہا ہوا ہے عزت۔ عزت کس کے لیے ہے؟ بس ایک ہی بات یاد رکھ، عزت کس کے لیے؟ العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول۔ قرآن نے کہا وللمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے عزت جب اللہ قیامت میں دیں گے۔ چلو زیادہ نہ تھکاؤ مجھے جی۔ سبحان الذی لبس المجد وتکرم به، اور عزت اس کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات، بزرگی جس کا لباس ہے، لبس المجد وتکرم به، پاکی ہے، پاک ہے وہ ذات کے پاکیزگی صرف اسی کے لیے ہے۔ پاکیزگی کس کے لیے؟ ہاں،
فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک دامن نہ شمار کیا کر. یہ قرآن یار سورہ نجم میں ہے غالباً. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے اس کو کون جانتا ہے. کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بنتے ہو؟ میں بڑا بزرگ ہوں، اتنا تہجد پڑھتا ہوں، اتنا تسبیح پڑھتا ہوں. تو تسبیح پڑھتا ہے تو اپنے لیے کہ اللہ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیخی بگاڑتا ہے. کبھی بھی مت شیخی بگاڑ. فضل اور نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پاکی ہے، شرف اور کرم والی ذات ہے. وہاں کے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام والی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس دن بتایا تھا، یہ تشریح کر دی تھی. ذو العرش مجید کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ہاں یہ بھی بتا دیا تھا، انہو حمید مجید. یہ تشریح ہو گئی تھی پہلے، تو بچے نے کہا کہ دادا آج نہیں ہوئی، تو میں نے کہا کر دیا. جی پورے قرآن کریم میں اگر آپ ذوق سے پڑھتے ہیں سمجھ کے، تو پورے قرآن کریم میں عظمت، رفعت، بزرگی، کبریائی، جاہ، جلال، حیبت کس کے لیے ثابت کیا گیا؟ صرف. تو اپنے لیے آپ کیوں ڈینگ ہانکتے ہیں؟ جی اس بچے کو نہیں معلوم میرا کیا مقام ہے. کیوں نہیں معلوم آپ کا کیا مقام ہے؟ یہ سب جملہ نہ بولنا. ارے اس کو کیا پتا یار، کل کا بچہ، اسے کیا پتا میرا کیا مقام ہے. لا حول ولا قوت. آپ کو کوئی مقام ہی نہیں ہے. جی مقام کس کا ہے؟ رب العرشل. ہاں تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف اگر کچھ آپ کو ملا ہے، کچھ اس نے آپ کو توفیق سے ذکر کی، اذکار کی، تسبیح کی، اورات کی، عبادت کی، ریاضت کی، سجدے کے قرب کی، مناجات کی، حلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کی لذت بخشی ہے، تو اس پر اللہ کی حمد کیجیے، اس پر اللہ کی حمد کیجیے، تعریف کیجیے. ممکن ہے وہ کبھی چھین لے آپ سے، پھر آپ کیا کر لیجئے گا. اس لیے ڈر ڈر کے قدم رکھنا دوستو. تو بہرحال یہ تشریح کس کی ہو گئی؟ المجد، بزرگی اور بڑائی کس کے لیے؟ باقی ہر شے کی بڑائی کو دل سے نکال دے. جب کوئی چیز بڑائی والی لگے تو بھی یہ سوچے کہ اس کو یہ مرتبہ بھی تو الماجد جل جلالہ نے ہی کیا ہے. یہی میں کہتا ہوں نا، تعریف چیزوں کی نہ کیا کی تعریف. ہاں یہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. اللہ کی تعریف، اللہ نے اس کو کتنی اچھی آواز دی، اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنی اچھی بات کروا دی. ہر جگہ تعریف کس کی؟ ہاں چلو اب آگے چلو. ایک نام اور، دوسرا نام کیا ہے؟ الاحد. یہ ایک درس کر دے.